السلام علیکم۔ جیسے کہ آج آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا اردو کا 6 کلاس کا ڈائری کے مطابق جو کام ہے آج ہم وہ پڑھیں گے۔ آج ہمارا ملک کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے جو ڈائری کا کام ہے وہ ہمیں آپ کو آن لائن ڈلیور کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ملک کے حالات جو ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے کام جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے ملک کی حفاظت اور اس کے امن و سکون کے لیے ہر وقت دعا گو رہنا چاہیے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور ملک کی حفاظت کے لیے دعا کریں گے۔ تو چلیے ہم آج کے اپنا لیکچر دیکھتے ہیں۔ کلاس 6 کا جو ہے ڈائری کے مطابق وہ پڑھتے ہیں کہ آج ہمارا لیکچر کیا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے پیج نمبر 63 پہ ہم نے جو ریڈنگ ہے اسد نے کہا لیکن میں نے آپ سے پہلے کچھ نہیں دیکھا، میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، میں اپنی امی جان کی تمام سہیلیوں کو جانتا ہوں۔ یہاں سے لے کے آپ جو ہے وہ تمام اس پیج کی ریڈنگ کریں گے۔ اس کے بعد اگلے پیج پہ بھی جو ریڈنگ ہے وہ ہم جو ہے اینڈ تک جو ہے ہماری وہ کریں گے، کیونکہ آج کا ہمارا کام دونوں پیج کی جو ریڈنگ ہے وہ کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم کوسچنز کے آنسر دیکھتے ہیں۔ کوسچنز کے آنسر کیا ہیں؟ کوسچن ہم نے کرنا ہے آج کوسچن نمبر 2 کا دال والا، پارکوں اور بازاروں میں ہم اپنی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کا آنسر جو ہے وہ ہم لگائیں گے، پارکوں اور دوسری جگہوں پہ ہم اپنی جو حفاظت ہے وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ تو اس کا آنسر ہے پیج نمبر 64 پہ۔ پیج نمبر 64 پہ ہے۔ پہلی بات یہ کہ آپ ایسی جگہ اکیلے نہ جائیں، اپنے والدین یا گھر کے بڑوں کے ساتھ جائیں۔ اگر اسکول کی طرف سے کوئی تفریح دورہ ہے تو اپنے استاد اور نگران سے دور نہیں جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ کسی عوامی جگہ پر جائیں تو اس بات کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں۔ ایمرجنسی کی صورت میں کسی سے رابطہ کرنا چاہیے اور کہاں جانا چاہیے، یا پارک یا بازار میں سیکیورٹی گارڈ، قریبی پولیس اسٹیشن کا فون نمبر وغیرہ۔ تو مطلب یہ ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کو پارکوں اور بازاروں میں اپنی حفاظت کیسے کرنی چاہیے۔ اگلا ہمارا کوشچن ہے اغوا کار اغوا شدہ بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ تو پیج نمبر 63 پہ دیکھیں، انہیں بے اولاد لوگوں کو بیچ دیتے ہیں یا پھر اپاہج کر کے بھیک منگواتے ہیں۔ یہاں تک اس کا آنسر ہے۔ اگلا ہے اگر آپ اسد کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے اور کیوں۔ تو اس میں ہم کہیں گے کہ اگر میں یا آپ اسد کی جگہ ہوتے تو میں جو ہے وہ کبھی بھی اس سے الگ نہ ہوتی، کیونکہ اغوا کار جو ہوتے ہیں وہ اکیلے بچوں کو ورگلا کر لے جاتے ہیں اور انہیں بیچ دیتے ہیں۔ یہ اس کا آنسر ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پڑھنے کے دوران میں بلال کو بازار سے کیا خریدنا تھا۔ بلال کو بازار سے کچھ کتابیں خریدنی تھیں۔ اسد نے امی جان کی کس بات پر عمل کیا۔ اسد نے امی جان کی اس بات پر عمل کیا کہ کبھی بھی کسی اجنبی سے کوئی چیز لے کر نہیں کھانی چاہیے۔ اجنبی عورت نے اسد کو کھانے کے لیے کیا چیز دی۔ اجنبی عورت نے اسد کو کھانے کے لیے لڈو دیا۔ اجنبی عورت نے اسد سے اپنا کیا تعارف کروایا۔ جو اجنبی عورت تھی اس نے اسد سے کہا تھا کہ وہ اس کے امی کی دوست ہے یا سہیلی ہے۔ اگلے پیج پہ جو ہمارا پڑھنے کے دوران میں ہے، ہم اپنی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں۔ تو ہم اپنی حفاظت جو ہے وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے والدین، اگر ہم کسی بھی جگہ پر جائیں، کسی پارک میں یا ایسی کسی بھی جگہ پر، تو ہمیں اپنے والدین یا اپنے عزیز جن کے ساتھ بھی جا رہے ہیں ان سے الگ نہیں ہونا چاہیے۔
اور دوسری بات یہ کہ جب ہم کسی دوسری جگہ جائیں تو اس کے بارے میں مکمل معلومات ہونی چاہیے، اسی طرح ہم جو ہے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں کسی بھی قسم کا مسئلہ درپیش ہو تو سب سے پہلے کس کو بتانا چاہیے؟ تو اگر ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو ہمیں سب سے پہلے اپنے والدین اور اساتذہ کرام کو آگاہ کرنا چاہیے۔ آج کا جو ہمارا وہ یہاں تک ہی تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو لیکچرز کی جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور پیارے بچوں، ہمیں جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ اپنے حفظ و ایمان میں رہے۔ ٹھیک ہے، آج کا لیکچر ہمارا یہاں پہ ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔